ابھی آپ کے سامنے قبلہ سید میر اختر نقوی صاحب خطاب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ دیر کچھ اہم باتیں جو کہ آپ کے ذہن میں محفوظ بھی رہ جائیں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو کہا جائے اس کو دوسروں سے دہرائیں۔ اگر 100% نہ صحیح تو 25% یادداشت میں، حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ یہ باتیں روز روز ہر مجلس میں نہیں ملیں گی۔ پہلی بات یہ کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور مجلس عزا میں جانے لگے، تو اسی وقت سے یہ بات ہر ذاکر نے سکھا دی کہ مجلس کا موضوع فضائل میں صرف ذکر علی ہوتا ہے اور مصائب میں ذکر حسین ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلا سبق ہوتا ہے جب ہم بچپن میں مجلس جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سفر کو ایک عرصہ گزر گیا اور درمیان میں پاکستان بھی بن گیا اور ہم ہندوستان سے پاکستان آ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمام دنیا کا سفر کیا اور ہر ملک کی اسٹیٹ اور ہر اسٹیٹ کے ہر شہر میں ہے۔ عزاداری کا انداز جو ہم نے ہندوستان میں بچپن میں دیکھا تھا، وہی انداز پاکستان آیا اور پاکستان سے پوری دنیا میں اور ہندوستان سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس عرصے میں جب ہم نے مجلس سننا شروع کیا تھا، سننے میں اور پڑھنے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ مجلس سننا شروع کیا ہوگا 5-6 سال کی عمر سے، اور پڑھنا شروع کیا 10-11 سال کی عمر سے، تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے سننے میں اور پڑھنے میں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تصور بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ کیا کوئی ایسا بھی دور آئے گا کہ شیعہ ہی فضائل علی کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ سوال کبھی ذہن میں بچپن میں نہیں بلکہ 1974 تک، جب تک پاکستان کے مشہور ذاکرین زندہ تھے، اس وقت بھی یہ بات ذہن میں نہیں آئی، اور اچانک ایک انقلاب برپا ہوا اور پھر فضائل علی پڑھنے والوں پر الزامات کی بوچھار ہو گئی، سننے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ یہ ایک ایسی انتہائی خطرناک
آنے والے دور کے لیے بات پیدا ہوئی کہ جس کو سنبھالنے میں پاکستان و ہندوستان کے سارے ذاکر لگے ہوئے کہ اس معاملے کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور ٹھیک ہو نہیں پا رہا، بلکہ مزید معاملہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ سنا بھی اور پڑھا بھی کہ بہت بڑا ایک طبقہ دشمنان علی کا عرب، عراق اور ہندوستان اور پاکستان میں پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے، جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تحریری شکل میں وہ علاقہ ہے ماور النہرہ۔ ماور النہرہ کہتے ہیں ان ممالک کو جس میں بخارا، آذربائیجان وغیرہ ملک آتے ہیں۔ وہاں اس طرح کے مسلمان پیدا ہوئے یا کہیں سے آ کے بسے کہ جو علی کو کسی بھی صورت میں نہیں مانتے اور نہ مانتے تھے۔ علی کو ماننے کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے فرقے ہیں اسلام میں، سب کے نظریے علی کے بارے میں الگ الگ ہیں، جس میں سے دو مشہور نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ علی پہلے خلیفہ ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ دو بڑے نظریے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے نظریے پائے جاتے ہیں، بہت سے عقائد پائے جاتے ہیں۔ ماور النہرہ نے سب سے بڑا کام علی دشمنی میں یہ کیا کہ عربی میں ایک کتاب لکھی دشمنی علی پر۔ وہ کتاب کوئی زیادہ ضخیم یعنی موٹی نہیں ہے، 700-800 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں دلی میں ہندوستان میں محدث دہلوی نے کیا۔ اس کا نام رکھا تحفہ اثنی عشریہ، یعنی شیعوں کے لیے جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں ان کے لیے ایک تحفہ۔ وہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی، پورے ورلڈ میں مشہور ہوئی، اور انگریزی تک میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب میں محدث دہلوی نے یہ ثابت کیا کہ شیعہ جن حدیثوں کو لے کر اور آیتوں کو لے کر علی کی فضیلت ثابت کرتے ہیں، وہ تمام حدیثیں معاذ اللہ جھوٹی ہیں، اور اس کو انہوں نے ثابت کر دیا، اور ان کا کہ اگر یہ حدیثیں ہوتی بھی تو اس سے علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی، اور ایک ایک حدیث پر انہوں نے ایک ایک چیپٹر لکھ دیا۔ سب سے زیادہ زور انہوں نے دیا اس بات پر کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے،
ان کا یہ حدیث غلط ہے. ان کا سب سے زیادہ ضعیف ترین حدیث جو ہے وہ یہ ہے من کنت مولا فہذا المولا. اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ میں تمہیں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور فطرت. ان کا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہم اور علی ایک نور سے ہیں، سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح حدیث طیر ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن حضور کے پاس کوئی دوست آیا. اس نے کہا میرے گھر آج تیتر پکا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ پہلے حضور کو اس میں سے کھلا دیں، پھر جو بچے گا وہ ہم کھائیں گے. یہ گرم گرم تیتر پکا کے ہم آپ کے لیے لائیں. جب وہ تیتر پکا ہوا حضور کے سامنے آیا تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، پروردگار میں اکیلے نہیں کھانا چاہتا، جو تجھ کو سب سے زیادہ عزیز قریب ہے اس کو بھیج دے، میں اس کے ساتھ کھاؤں گا. اتنی دیر میں باہر دروازے پر حضرت علی آ گئے اور جو سرکار کا غلام انس تھا، انس بن مالک، اس سے حضرت علی نے کہا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ دربان تھا رسول اللہ کا. اس نے کہا رسول اللہ تو مصروف ہیں، وہ تو آرام کر رہے ہیں. حضرت علی واپس چلے گئے. رسول اللہ نے پھر دعا کی، پروردگار جو تیرا عزیز ترین دوست ہو اس کو بھیج دے تو میں یہ کھاؤں. حضرت علی پھر آ گئے دروازے پہ. کہا میں اندر جانا چاہتا ہوں. انس نے کہا نہیں، وہ تو رسول اللہ تو بہت مصروف ہے. 3 بار ایسا ہوا. تیسری بار علی نے آواز کو بلند کیا، میں اندر جانا چاہتا ہوں. یہ آواز رسول اللہ کے کان تک پہنچ گئی. آپ نے فرمایا انس کون آیا؟ کہا علی. کا فوراً بھیجو ان کو، روکنا نہیں. علی آ گئے. رسول اللہ نے کہا علی میں نے دعا کی تھی کہ جو تیرا عزیز ترین دوست ہے اس کو بھیج دے، اور تم آ گئے. لیکن تمہیں آنے میں دیر ہوئی یا میری دعا میں دیر ہوئی؟ دعا کی مقبولیت میں دیر ہوئی یا تم کو دیر ہوئی؟ کہ میں تو 3 بار آیا تھا. انس نے مجھے روکا. اب یہ انس کا ایک پورا قصہ ہے. جب کھا لیا دونوں نے، نوش فرما لیا، تو رسول اللہ نے کہا انس میرے بعد جتنی حدیثیں میں نے کہی ہیں علی کے بارے میں، ایک دن میری وفات کے بعد ایسا دن آئے گا کہ علی تم سے مجمع میں پوچھیں گے کہ انس بن مالک تم کو یاد ہے رسول نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. اور آج کا واقعہ بھی پوچھیں گے کہ میرے ساتھ علی نے یہ پرندہ نوش فرمایا، تو تم گواہی دو گے کہ تم اس کے گواہ ہو؟ انس نے کہا بالکل گواہی دوں گا. اور جب وہ موقع آیا علی نے کہا انس گواہی دو اب جو رسول اللہ نے تم سے کہا. انس نے کہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں. علی نے کہا تمہارے ساتھ وہ ہوگا کہ تم عوام کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پاؤ گے، زندہ تو رہو گے، چہرہ کپڑے سے چھپائے چھپائے پھرو گے. اور ایسے ہی ہوا کہ منہ پہ کپڑا لپیٹے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد بصرے چلے گئے تھے. وہاں
مدرسہ کھول لیا تھا، بچوں کو پڑھاتے تھے، سارے بچے لڑکے جوان پڑھتے تھے ان سے، رسول اللہ کے قریب رہتے، قرآن حدیث پڑھتے تھے مدرسے میں۔ تو ایک دن لڑکوں نے کہا بھی کہ یہ منہ کیوں چھپائے رہتے ہیں آپ، کیا چکر ہے؟ تو پھر انس نے یہ پورا قصہ سنایا اور کہا علی نے بددعا دی تھی کہ تم لوگ ہمارا منہ دیکھو گے۔ اس کے بعد پھر وہ بچے اور لڑکے منہ دیکھنے کے بعد واپس مدرسے نہیں آئے۔ اس حدیث کا انکار تو کرنا تھا محدث دہلوی کو، حدیث طاہر کا۔ بہرحال یہ ساری حدیثیں انہوں نے کہا یہ غلط، اور جو سب سے بڑا سواد اعظم کا عقیدہ تھا انہی کو محدث دہلوی نے بہکا دیا، اور آج تک بحث ہے کہ علی کی شان میں حدیثیں اور آیات صحیح ہیں کہ غلط صحیح ہیں، یعنی علی کے فضائل صحیح ہیں یا غلط صحیح ہے غلط۔ اب دیکھیے جب ہوا تیز چلتی ہے، کتنے اونچے مکان بنے ہو، ہوا تو کہیں بھی جا سکتی ہے، تو جا رہے تھے ان کی کالونیوں کی طرف، اب ہوا کا رخ مڑ گیا آپ کی کالونیوں کی طرف۔ علی دشمنی کی ہوائیں ہے نا، اسی سے بچنا ہے۔ جھاڑ جھنکار، مٹی، گرد، آنکھوں میں مٹی، کان میں مٹی، دشمنی علی کی چلی آ رہی، اڑ رہی، پورے ورلڈ میں اڑ رہا، ہندوستان، پاکستان، کراچی، لاہور، پنجاب، سندھ، ادھر ہندوستان، حیدرآباد، دکن، لکھنؤ، یو پی، تمام آفت مچی ہوئی۔ اسی گرد اور مٹی سے بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، اپنے کو بچانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر شیطان علی کے دشمن پیدا کرتا ہے تو اللہ علی کے دوست بھی بناتا رہتا ہے۔ بناتا رہتا ہے۔ اور ایک اور بھی بڑی مزے کی بات وہ یہ کہ علی کا دشمن جب لکھنے بیٹھتا ہے تو شیطان اس کا قلم پکڑ لیتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اور سب لکھواتا جاتا ہے، لکھواتا جاتا ہے۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 فرشتے بھی ہر آدمی کے ساتھ ہیں۔ جب شیطان لکھوا چکتا ہے تو وہ فرشتے کونی مار کے شیطان کو دھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جا، بڑا لکھوا لیا تو نے، اب اسی دشمن علی سے ہم لکھوائیں گے۔ اور ایک 2 فضائل فرشتے علی کے دشمن سے لکھوا دیتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ مطلب آپ کے سمجھ میں مجلسی ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی مطلب یہ کہ کوئی بڑا اونچا فلسفہ پڑھ رہا ہوں میں، اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، زبان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، زبان میری صاف نہیں ہے، بچوں کی طرح بول رہا ہوں۔ یہ بات آپ کے سوچنے کی، میرے سوچنے کی نہیں، کہ فضائل علی ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے، مجھے پڑھتے ہوئے 70 سال ہو گئے۔ میرا طریقہ یہی ہے کہ میں اسی طرح شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بہت ہزاروں یورو خرچ کر کے والی مجلس نے بلایا ہے، جہاز سے بلایا ہے، خرچہ اٹھایا ہے، تو میں چیخ پکار کر کے چلا جاؤں، کوئی واسطہ میرا اس سے نہیں ہے۔ میں آ گیا، فریضہ میرا پورا ہو گیا، سمجھے آپ؟ یہ کام آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں یا میں ٹال کے 1 گھنٹہ گزار دوں۔ ہر جملے کی
قدردانی کرنا سیکھیں. یہ نہیں مطلب یہ کہ جو چل رہا ہے بس وہی چل رہا ہے، نہیں، ہمیں کچھ اور بتانا ہے. جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں، وہ سب پڑھیں گے، ابھی آئیں گے، قصیدے بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، سب ہوگا، سرائکی بھی ہوگا، پنجابی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن ہم اپنی ہندوستان و پاکستان کی قومی زبان بولتے ہیں، علاقائی نہیں. علاقے میں سندھی پنجابی نہیں سمجھتا، پنجابی سندھی نہیں سمجھتا، پشتو جو ہے پنجابی اور سندھی نہیں سمجھتا، سندھی اور پنجابی پشتو نہیں سمجھتے، اور کوٹے والے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. بیچ میں ایک سرائکی بھی ہے، ملی جلی پنجابی. بس کمال ہندوستان کا ہے جہاں 232 زبانیں بولی جاتی ہیں، بولی جاتی تھیں، انہوں نے ایکا کیا اور انہوں نے کہا صرف اردو رہے گی. اس کا نام انہوں نے رکھا ہندی. وہی بولتا ہے پورا ہندوستان. پاکستان میں کچھ طے نہیں ہے کہ کون سی زبان بولے اور کون سی نہ بولے. قومی ہے، قائد اعظم نے کہا تھا، لیکن طے وے نہیں ہوا ابھی کچھ. لیکن آپ کو اپنے بچوں کو، میں نے امریکہ میں ایک بات کہی تھی، میں امریکہ پہلی بار گیا آج سے 35-40 برس پہلے، جب سے مسلسل جا رہا ہوں. اس وقت گیا تھا جب وہاں امام باڑے بھی نہیں بنے تھے، ذاکرین جاتے بھی نہیں تھے وہاں. سب نے کہا تھا وہ یہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں تو انگریزی میں مجلس پڑھ دیجئے. میں نے کہا نہیں، انگریزی مجلس نہیں ہوگی. وجہ بتائی میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو رسول اللہ نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت. اگر قرآن سمجھنا ہے تو عربی سیکھنی پڑے گی، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اردو سیکھنی پڑے گی. اہل بیت نہ فرینچ میں سمجھ میں آئیں گے، نہ انگریزی میں سمجھ میں آئیں گے، نہ جرمن میں، نہ ڈچ میں، کسی زبان میں اہل بیت کو نہیں سمجھا سکتا. اہل بیت کو صرف اردو نے سمجھایا، نہ عربی سمجھا سکی، نہ فارسی سمجھا. اگر فارسی سمجھا لیتی تو ایران میں مکفروں کی بہار نہ ہوتی. ترجمہ پڑھیے، اصل پڑھنا پڑتا ہے قرآن عربی میں. لیکن اہل بیت کو عربی زبان نہ سمجھا پائی تھی، نہ سمجھا پائی تھی. کیوں؟ وجہ سمجھیے اس کی، وجہ سمجھیے. اردو نے کیوں سمجھا لیا اور عربی کیوں نہ سمجھا سکی؟ عربی میں ذکر اہل بیت عرب میں ہو رہا تھا، عراق میں ہو رہا تھا، لیکن دشمنوں میں کمی نہیں ہوئی. پہلی دلیل، دوست کم رہے، دشمن بڑھتے رہے. جب عربی میں، عرب اور عراق میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن جب ہندوستان آئے اور اردو میں ہوا تو کافر بھی اہل بیت کو ماننے لگا اور ہندو بھی عزاداری کرنے لگا. یہ ہے اردو کا کمال. اب وجہ سن لیجئے کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ ہے بہت بڑی زبان. عربی زبان سے بڑی زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے. صرف شیر کے نام 350 ہیں، صرف گھوڑے کے نام 1000 ہیں، 400 نام سورج کے ہیں، 500 نام چاند کے ہیں. ہر حالت کا ایک نام الگ ہے. جب نکلتا ہے چاند تو ہلال ہے، تھوڑا سا بڑھتا ہے تو بدر ہے. اور جب 14ویں کا ہوا تو قمر ہوا. لیکن جس کو نہیں معلوم
وہ کہے گا یہ ہلال بھی ہے، یہ بدر بھی ہے، یہ قمر بھی ہے، یہ آفتاب بھی ہے، یہ شمس بھی ہے، یہ سراج بھی ہے، ڈھیروں نام۔ اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ نقصان کا پتہ چلا، اب شیر ہے مثلا، شیر کی ہر حالت کا نام ہے، ڈکار رہا ہے، بول رہا ہے، کچھار میں ہے، اصل ہے، ٹہل رہا ہے، حمزہ ہے، آگے بڑھا لیس ہے، شکار کا ارادہ کیا حارث ہے، شکار پہ نظر پڑی صفدر ہے، شکار کی طرف حملہ کیا زیدوں میں، شکار کو پکڑ لیا زربام ہے، شکار کو پھاڑ دیا عباس ہے۔ عربی اہل بیت اور علی کو کیوں نہ سمجھا سکی وہ بھی سن لیجئے۔ آخری منزل فضیلت کی جو عرب کو بتائی گئی تھی، رسول اللہ نے اپنی زندگی کی آخری فضیلت جو علی کی بیان کی وہ یہ تھی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سب سے بڑی علی کی فضیلت۔ لیکن سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بحث یہ چھڑی کہ مولا کے کیا معنی ہیں۔ ان کا مولا کے تو عربی میں 18 معنی ہیں، عقیدہ غائب ہو گیا۔ علی سمجھ لینا ہے، انہوں نے کہا ارے بھائی مولا کے معنی تو چچا زاد بھائی بھی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی بھی ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار بھی ہیں، مولا کے یہ بھی معنی، مولا کے یہ معنی۔ من کن تو مولا ختم ہو گیا، اب تک معنی ڈھونڈے جا رہے ہیں، مل نہیں رہا، اس لیے کہ مولا کے معنی اتنے بتا دیے کہ فضیلت بھی ختم کر کے رکھ دی۔ لیکن یہی لفظ مولا جب ہندوستان اور پاکستان میں آیا تو پوچھا گیا اس کے کیا معنی ہے؟ کہا مولا کے معنی بس مولا ہے، آگے علی مولا۔ ایک معنی ہے بس۔ تو اردو جو ہے جب کہے گی یہ چاند ہے تو وہ چاند ہی ہے، جب اردو کہے گی یہ سورج ہے تو یہ سورج ہے، یہ شیر ہے تو یہ شیر ہے، 200 نام نہیں ہے، یہ اونٹ ہے تو اونٹ ہے، یہ دریا ہے تو دریا ہے، یہ سمندر ہے تو سمندر ہے۔ اس لیے آسانی ہو گئی اردو میں اہل بیت کو سب بچہ یہ تو نہیں پوچھ رہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ شمس ہے، کبھی کہتے ہیں آپ سراج ہے، کبھی یہ نام لیتے ہیں، کبھی بدر، کبھی ہلال، کبھی قمر۔ تو لغت میں فضائل چھپ جاتے، اس لیے اردو نے کہا میں ویسی کنیز ہوں علی کے گھر کی جیسی فضہ تھی۔ جیسی فضہ تھی۔ اب ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، ہاں اردو میں تو جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی مجلسیں پڑھی گئیں لاکھوں کروڑوں کو حساب ہی نہیں، لیکن کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب تھوڑا بہت ذرا سرائکی بھی ہے۔ تو برسہ برس میں نے ملتان پڑھا، برسوں پڑھا میں نے ملتان، گردیزی سادات کی فرمائش پر انہی کا مہمان ہوتا تھا اور انہی کے امام باڑے میں پڑھتا تھا، تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، پوری صبح ہو جاتی تھی، بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اور واحد ذاکر میں ہی ملتان میں ایسا تھا کہ جن کے ساتھ گردیزی بیٹھتے تھے، مجلس ہوئی اور وہ اپنے اندر بیڈ روم میں، ذاکر کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے، لیکن میرے ساتھ بچے بوڑھے جوان صبح کر دیتے تھے بات چیت۔ جب کبھی میں چلا جاتا ہوں تو ابھی بھی ان کے جو گدی نشین سید راجو صاحب، ان کی بھی محبت کا یہی عالم ہے، علالت کے باوجود بیٹھے ہوئے، تو باتیں ہوتی تھیں۔
تو پتہ یہ چلا بزرگوں سے